الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے مال کے جو نقصانات ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے نقصانات بیان کیے. کل ہم نے اس بات کو دہرایا کہ مال کا ایک نقصان یہ ہے کہ مال کی وجہ سے انسان میں حب جاہ پیدا ہوتی ہے، دکھلاوا پیدا ہوتا ہے، مال میں مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ مال میں مقابلہ کرنا کہ میرے پاس اس سے زیادہ مال ہو جائے، یہ انسان کو اللہ سے بہت دور کرتا ہے. یہ ایسی باطنی بیماری جس کا علاج کئی مرتبہ پوری زندگی نہیں ہو پاتا. آج کی اس محفل میں ایک اور مال کا نقصان بیان کرنا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور جو راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ مضر نقصان ہے، سب سے زیادہ ڈینجرس نقصان جس کو کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ مال کا ایک نقصان یہ ہے کہ مال دل میں اٹک جاتا ہے. حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹرم یوز کیا ہے، مال کی گرفتاری سے بچنا، غیر کی گرفتاری سے بچنا. تو مال بھی غیر ہے، اللہ کا غیر ہے، اور کئی مرتبہ انسان اس غیر میں گرفتار ہو جاتا ہے، دن رات اسی کو سوچتا ہے، اس کی ساری توجہ اس مال کی طرف ہو جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا. تو سلوک کا اصل مقصد کہ دل کو غیر کی گرفتاری سے نکالنا ہے، اور کئی مرتبہ انسان دل کو اس مال میں پھنسا بیٹھتا ہے. بس مشہور مقولہ ہے کہ پورا دن جو ہے وہ انسان دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور پوری رات دکان انسان میں بیٹھی ہوئی ہے، کہ اس مال سے دل الگ ہی نہیں ہو رہا، فکر ہی مال کی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فکر نہیں کروں گا مال کی تو ایسا نہ ہو میرا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے دن رات اسی کی فکر. تو کئی مرتبہ کاروبار کرنے والا شخص جو ہے اتنا مال کے بارے میں سوچتا ہے اور اتنا مال کی فکر کرتا ہے، آپ رات کو اس کو 3 بجے اٹھا کے کہو کہ جی ایک میرے پاس آپ کے لیے اچھا بزنس ڈیل ہے، بیٹھ جائے گا فوراً تیار ہو کے. ایسا یہ مال اٹک جاتا ہے دل میں. حالانکہ مال کی فکر کرنے سے مال نہیں بڑھتا، کہ میں 24 گھنٹے اپنے مال کو یاد رکھوں گا تو میرا مال بڑھے گا. بڑے بڑے 24 گھنٹے مال کو یاد رکھنے والے ہیں، غریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنے سارے امیروں کو ہم سب جانتے ہوں گے
جو اپنے مال کی فکر یا اپنے کاروبار کی فکر تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں اور باقی ٹائم ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جی 24 گھنٹے میں نے اپنے مال میں نے کاروبار کیا تو میں 24 گھنٹے اسی کو سوچتا رہوں۔ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ اس مال میں برکت جب آتی ہے جب انسان اس مال کی سوچ سے کچھ وقت ہٹا کے اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کرو، میں تمہارے دنیاوی کاموں میں تمہارا مددگار ہو جاؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کرو، اللہ تمہارے کاموں میں تمہارا مددگار ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو غم بنایا اللہ رب العزت اسے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مال کا سب سے بڑا وبال جو سالکین کے لیے ہے کہ یہ مال دل میں اٹک جاتا ہے۔ بس ہر وقت ایک بزنس پروپوزل کے بعد دوسرا بزنس پروپوزل، ایک طریقے سے مال کما لیا، اگر یہاں نہیں تو دوسرے طریقے، یہ سکسیسفل ہو گیا تو اس کے بعد تیسرا طریقہ، سارا وقت مال میں ذہن گھوم رہا ہے۔ تو سالک کے لیے سب سے بڑا مال کا وبال یہ کہ مال دل میں اٹک جاتا ہے، اس دل سے نکال ہی نہیں پا رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے۔ دل سے نکالنا چاہ رہے ہیں مگر نکلتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے فرماتے تھے کہ یہ جو ترک دنیا ہے نا، یہ ہمیں ایک بچے نے سکھا دی۔ اب مریدوں نے کہا کہ حضرت ایک بچے نے آپ کو ترک دنیا سکھا دی؟ حضرت نے فرمایا ہاں، بچے سے سیکھی ترک دنیا۔ اب جو حضرت کے متعلقین تھے انہوں نے پوچھا حضرت بچے سے کیسے سیکھی ترک دنیا؟ حضرت نے فرمایا چھوٹا بچہ آیا اپنے والد کے ساتھ ملنے کے لیے، تو جیسے چھوٹے بچے آتے ہیں تو کچھ کینڈیز، ٹافیز، اس طرح کی چیزیں بچوں کو پسند ہیں، وہ میرے پاس تھیں، میں نے اس بچے کو دینا چاہی کہ بیٹا یہ لے لو۔ بچے نے میرے سے یہ ٹافیز، کینڈیز جو بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، یہ نہیں لی، بلکہ اپنے والد کی طرف دیکھا۔ والد کی توجہ بچے کی طرف تھی نہیں۔ اتنی دیر میں ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا یہ لے لو۔ اس نے پھر اپنے والد کی طرف دیکھا، اب اس کا والد دیکھ رہا تھا بچے کی طرف، تو والد نے کہا کہ بیٹا لے لو، حضرت دے رہے ہیں یہ۔ تب بچے نے جو ہے وہ ٹافیز اور کینڈیز جو ہیں وہ حضرت سے لی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس بچے کو اتنی جو مرغوب اور لذیذ چیز تھی جب اس کے سامنے رکھی، اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، کاش جب دنیا ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے ربا کی طرف دیکھ لیں۔ تو جس کا دل دنیا میں اٹکتا نہیں ہے، جب دنیا سامنے آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی رضا کو پاتا ہے تو قدم بڑھاتا ہے۔ اور جب دنیا دل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، بس ہر دنیاوی کام کرنا، ہر بزنس کو ایک ساتھ شروع کر لینا،
ہر ذریعہ جس سے پیسہ مال آتا ہو بس وہ اختیار کرنا ہے، دیوانہ بن جانا ہے۔ تو دیوانہ بننے سے مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کا دل مال میں اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ تو سالکین کے لیے سب سے بڑا وبال کہ دل جو ہے وہ مال میں گرفتار ہو گیا۔ عام طور پہ دل تین ہی چیزوں میں گرفتار ہوتا ہے، یا مال میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا حسن و جمال میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا پھر شہرت کے شوق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جس نے ان تین چیزوں سے اپنے دل کو بچا لیا اس نے واقعی کمال کر لیا۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ جی ترک دنیا بچے نے سکھا دی۔ مال کے اس نقصان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مال سامنے آئے، اپرچونٹی سامنے آئے، بس ہر اپرچونٹی پہ لپک نہ جائے بلکہ استخارہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور دوسرا علاج اس مال کا یہ ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے۔ جو مال خرچ کرنے کا شوق ہے یہ دلیل ہے کہ مال سے محبت نہیں ہے۔ مال اگر دوسروں کو مدد کرنے کے لیے استعمال کی جائے، دینی کاموں پہ استعمال کیا جائے، رشتہ داروں پہ، والدین پہ، ان جگہوں پہ خرچ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مال خرچ کرنے سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آتی۔ یعنی مال دوسروں کی مدد کرنے میں اگر استعمال کیا تو تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا۔ یہی ایک بڑا طریقہ ہے اس مال کو دل سے نکالنے کا۔ اور اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیک نہیں بن پاؤ گے حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ نہ کر دو اس چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو نیکی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ مال خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوگا، مال دوسروں کو دینے کا شوق نہیں ہوگا، صدقہ کرنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا شوق نہیں ہے، تو ابھی مال دل میں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی گرفتاری سے، ہر غیر کی گرفتاری سے اس دل کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی یاد ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ، مولانا وسیم صاحب کو دیکھ کے بہت خوش